اب ہمارے کرنے کے کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں، سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حقوق میں سے اللہ کی یاد، ذکر الہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر الہی کرتے تھے۔ کان یذکر اللہ علی کل احیانہ، آپ ہر وقت اللہ کو یاد کرتے اور کثرت سے تسبیح اور استغفار کرتے۔ ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ کیا ہم بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کرنے کے دو بڑے طریقے ہیں نا، ایک دل میں یاد کرنا اور ایک زبان سے۔ بعض اوقات ایسا موقع نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے ذکر کر سکیں، لیکن کوئی بھی موقع ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں ہم دل سے یاد نہ کر سکیں، چاہے ہم لوگوں سے باتیں کر رہے ہوں، چاہے ہم کوئی بھی کام کاج کر رہے ہوں۔ دل کی یاد، اس میں تو کوئی چیز حائل نہیں ہو سکتی، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ انسان کام ہاتھوں سے کرتا ہے، بات زبان سے کرتا ہے، لیکن دل وہیں ہوتا ہے جہاں اس کی محبت ہوتی ہے۔ کیا واقعی ہم اس معیار پہ پورے اترتے ہیں کہ ہمارے دل میں ہر وقت اللہ کی یاد رہے، اور پھر جب بھی موقع ہو اللہ کا ذکر بھی زبان سے جاری رہے، خواہ تسبیح کی شکل میں، خواہ استغفار کی شکل میں، خواہ اللہ کی حمد و ثنا کی شکل میں۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تو سب کو ہی آتے ہیں۔ کان یکثر من قول سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ الفاظ ادا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، یعنی بہت زیادہ یہ کلمات پڑھتے تھے۔ ایک دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے۔ جب کسی بات پر غمگین یا فکر مند ہوتے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ کر اللہ سے فریاد کرتے۔ ہر انسان پر دن کے اوقات میں مختلف کام کاج کرتے ہوئے دل پر کچھ نہ کچھ کیفیات گزرتی رہتی۔ کبھی انسان خوش ہوتا ہے اور کبھی انسان غمگین ہوتا ہے، کبھی اسے ماضی کی کوئی بات دکھی کر دیتی ہے، کبھی اسے مستقبل کی کسی بات کی فکر ہوتی ہے۔ تو انسان ہر وقت کسی نہ کسی کیفیت سے گزر رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اس کو سمجھ نہیں آتی کہ اب کروں کیا۔ تو اپنے آپ سے پوچھیے کہ کیا واقعی ہم پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو ہماری زبان پر سب سے پہلے یہ کلمات آتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، تیری رحمت کی میں فریاد کرتی، یعنی مجھے تیری رحمت چاہیے۔ کیا واقعی ہم اللہ سے فریاد کرتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے صرف کہنا اور ایک ہوتا ہے فریاد کرنا کہ اللہ تو اپنی رحمت بھیج دے۔ کیا جس طرح ہم لوگوں کو رو رو کر اپنے مسئلے بتاتے ہیں، کیا اللہ کے سامنے بھی ایسے ہی روتے؟ کیا ہم جس طرح اپنی مشکلات کے حل کے لیے لوگوں پر ڈپینڈ کرتے ہیں اور ان کی تلاش میں رہتے ہیں اور ان کے پیچھے جاتے ہیں، کیا واقعی ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف بھی ایسا ہی رجوع کرتے ہیں؟ یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل لوگوں کے پاس ہے، کبھی ایک کو اپنا دکھ سنانے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو، اور اللہ کے سامنے اپنا دکھ کبھی نہیں رکھتے۔ صرف آج ہی کے دن میں کتنی بار یہ کلمہ پڑھ چکے ہیں ہم؟ کیا روزانہ کے ہمارے معمولات میں یہ کلمہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث؟ کیونکہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی چیز ہو نہیں سکتی، کچھ بھی پار نہیں لگ سکتا۔ جہاں کہیں کسی بھی قسم کی چھوٹی یا بڑی کوئی بھی مشکل آ رہی ہو، کوئی بھی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہو، کچھ بھی وری ہو کسی بھی طرح کی، ان سب کو یاد کر کے، ان سب کے حل کے لیے، ان سب کے علاج کے لیے بار بار اس کو پڑھیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جب پریشانی ہوتی تو کہتے هو اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ میرا دکھ میرا رب ہی جانتا ہے، میری پریشانی میرا رب ہی سنتا ہے، اور اس کا حل اور اس کا علاج بھی اسی کے پاس ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اظہار تشکر فرماتے، یعنی چھوٹی چھوٹی نعمتیں ملنے پر۔ جب خوش ہوتے تو فرماتے الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات۔ جب کوئی ناپسندیدہ صورتحال پیش آتی تو بھی اللہ کا شکر ادا کرتے اور فرماتے الحمد للہ علی کل حال۔ خود یا گھر والوں کو کوئی تکلیف لاحق ہوتی تو معوذات پڑھ کر دم کرتے۔ معوذات کون سی ہیں؟ قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کر دم کرتے۔ کوئی سر درد ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی بچہ رو رہا ہے، یا کسی کی طبیعت خراب ہے، یا کچھ بھی، ہم اس وقت کیا سوچتے ہیں کہ کسی کے پاس لے جائیں، کسی کو بلائیں، کسی کو پکاریں، کسی کی مدد لیں۔ حالانکہ یہ کلمات ہر کوئی خود بھی پڑھ سکتا ہے۔
گویا خوشی ہو یا غم، ہر حال میں اور ہر موقع پر اللہ ہی کا ذکر کرتے، اللہ ہی کو یاد کرتے۔ اس کے علاوہ بھی جیسے مختلف اذکار ہیں، صبح جاگنے کے، پھر اس کے بعد ٹوائلٹ جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، وضو سے پہلے، وضو کے بعد، پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے، کھانا شروع کرنے سے پہلے، کھانے کے بعد، پھر صبح کی حفاظت کی دعائیں جو ہیں، پھر چھینک آنے پر، پھر اسی طرح اور مختلف حالات سے گزرتے ہوئے، پھر شام کے اذکار ہیں، پھر رات کو سوتے وقت کے اذکار ہیں۔ تو یہ سارے اذکار جو ہیں، ان میں سے کتنی چیزیں ہماری عادت کا حصہ بن گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے تھے۔ تو آپ کی پیروی میں ہمیں بھی کیا کرنا ہے؟ سب سے بڑھ کر اسی کو یاد کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے۔ یہی توحید اور ایمان کا تقاضا ہے۔ یاد رہیں گی یہ باتیں؟ اور اگر بھول جائیں تو کیا کریں گے؟ چھوٹی سی کتاب ہے، ایسی جگہ پر رکھیں اپنے بیگ میں، ہینڈ بیگ میں، کہیں بھی، کہ جہاں آپ اس کو دوبارہ ریفرنس کے لیے پھر دیکھ لیں، صرف اس لیے کہ یہ کام میں کر رہی ہوں کہ نہیں۔ جو عادت بن جائے اس کو ٹک کرتے جائیں، اور جب تک عادت نہ بنے اس کو بار بار پڑھتے رہیں، کیونکہ یہ صرف جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ عمل کرنے کی چیزیں ہیں۔